شوہر سے کیا امید رکھتی ہے؟ تین چیزیں، غور سے سنیے گا، تین چیزیں: پروٹیکشن، اٹینشن اور اپریشیشن۔ یہ تین چیزیں ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ میرا کوئی بھی معاملہ ہو تو میرا شوہر میرا دفاع کرے، میری حفاظت کرے اور میرا پروٹیکشن کرے۔ مجھے اس موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین کے درمیان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی، تو ام المؤمنین کی تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ اتنے میں صدیق اکبر گھر میں تشریف لائے، آواز سن کر جلال میں آ گئے اور ام المؤمنین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگے تو سرکار نے ام المؤمنین کو پیچھے چھپا لیا اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صدیق اکبر تشریف لے گئے تو حضور ام المؤمنین سے فرماتے ہیں، عائشہ میں نے تمہیں آج کیسا بچا لیا نا۔ یہ ہے پروٹیکشن، یہ ہے پروٹیکشن۔ اسی لیے کسی نے دوسری امہات المؤمنین سے سرکار کے اخلاق کے بارے میں نہ پوچھا، حضور کے بارے میں پوچھا تو ام المؤمنین سے پوچھا، تو پوچھنے والے کو ام المؤمنین نے جواب دیا، اے پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے قرآن میں جو کچھ ہے وہی میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے پروٹیکشن چاہتی ہے، اٹینشن چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے کہ میں گھر میں ہوں۔ اب تو اللہ رحم کرے، موبائل اور انٹرنیٹ اور چیٹنگ، دن بھر کی تھکی ہوئی بیوی بیچاری شوہر کے گھر میں آنے کے بعد بات کرنا چاہے تو اس میں بھی چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، بیچاری سو گئی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اور اسی کے بعد نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ آپ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچیں تو اپنی بیوی کو وقت دیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے حالات کے بارے میں پوچھیں۔ قلت وقت کی بنیاد پر اس موضوع کو میں پھیلانا نہیں چاہتا، مختصراً کچھ اشارے دیتا ہوا چلتا ہوں۔ تو اٹینشن، اور تیسری چیز ہے اپریشیشن۔ اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرو۔ کبھی اس نے کھانا بنا دیا تو آپ کہیں بہت لذیذ کھانا تھا، تمہارے جیسا کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اپریشیشن کرو۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج اگر اپنی بیوی کے بازو میں کوئی سہیلی بیٹھی ہے اس کی، اور بے پردگی تو عام ہے، کوئی بیوی کو پوچھتا ہے نہیں اسی سہیلی کی تعریف، تمہارے کپڑے اچھے، معاذ اللہ کیا کیا نہ جانے ہوتا ہے۔ کون آج حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ روز ٹک ٹک گھر میں، نمک نہیں ہے، دال نہیں ہے، تمہیں پکانا نہیں آتا، اور اب تو ایک ہی بات رٹ، مجھے شریعت نے 4 شادی کی اجازت دی، میں 4 کر لوں گا، ایک کو سنبھالنے کی طاقت نہیں اور 4 کی باتیں کرنے لگ جاتا۔ اجازت ہے شریعت میں، پہلے ایک کا تو صحیح معنوں میں حق ادا کرو۔ اگر یہ نہیں کرتے، اگر اہل خانہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تم دنیا کے نزدیک بہتر ہو جاؤ، مصطفیٰ کے نزدیک نہیں ہو۔ حضور کے نزدیک وہ بہتر ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں اپنے اہل و عیال میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ دوسری چیز۔ اب آئیے تیسرا وصف سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے اچھے لوگوں اور سب سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔
غیب کی خبر دینے والے نبی فرما رہے ہیں. اور غور سے سنیے, تم میں اچھے اور برے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ یہ حضور فرما رہے ہیں. فقال رجل قال فسکتوا, تو لوگ خاموش رہے. فقال ذلك 3 مرات, آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا. فقال رجل, ایک شخص نے عرض کی, بلا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہمیں خبر دی, اخبرنا بخیرنا من شرنا, ہم میں کون بہتر ہے اور کون برا ہے. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا, غور سے سنیے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو, جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کی برائی سے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ تو برا کرنے والا ہے ہی نہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور تم میں سب سے برا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ کی جائے اور اس کی برائی سے لوگ مطمئن نہ ہوں. تو بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے. اور یہاں پر ایک ہی جملے میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنو, لوگوں کے لیے نفع بخش بنو. اس لیے کہ یاد رکھو, جو لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے لوگ اسے سر پر بٹھاتے ہیں, اور جو لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے لوگ اسے پیروں تلے روندتے چلے جاتے ہیں.